كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ڈالنے بات کی اور آپ زیادہ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. سورۃ والتین جو ہے یہ بھی ان سورتوں میں سے ہے جو سور مکیہ ہیں، یعنی جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پر. چونکہ یہی قول راجح ہے جمہور کا کہ جتنی آیات یا جتنی سور ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہیں، چونکہ وہ آپ کی مکی زندگی ہے، اس لیے ان صورتوں کو بھی مکی کہا جاتا ہے، مکیہ کہا جاتا ہے. اور جتنی صورتیں میرے آقا پر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، چونکہ وہ آپ کی مدنی زندگی ہے، اس لیے ان سور کو بھی سور مدنیہ کہا جاتا ہے. تو یہ سورۃ والتین بھی ان سور میں سے ہے جو سور مکیہ ہیں، یعنی ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور اس سورت کا اساسی مضمون جو ہے، بنیادی مضمون اور مرکزی مضمون جو ہے، وہ اس بات معاد ہے، اس بات حشر و نشر ہے. چونکہ یہ قاعدہ ہے کہ تمام مسائل میں سے اہم ترین، جن کو عربی کے مصطلحات میں کہتے ہیں مسائل مہمہ، یعنی بنیادی مسائل، اساسی مسائل، اصولی مسائل، اور جن کے بارے میں مصطلحات علماء میں ہے کہ الایمان بالثلاثیات، کہ ان تین مسائل پر ایمان لانا جو ہے وہ اتنا اہم ہے کہ اگر ان تین میں سے کسی ایک پر بھی ایمان نہ ہو تو آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. اور ان تین مسائل پر ایمان بھی ہم نے اسی طرح لے آنا ہے جس طرح ہمیں سمجھایا ہے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تین مسائل جو ہیں ہمیشہ یاد رکھیں. سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ ہے مسئلہ توحید. اب توحید کی آگے پھر اقسام ہیں کہ توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے، توحید بالاسماء والصفات ہے. اسی طرح جب توحید پر ایمان ہوگا تو شرک کی نفی ہوگی. پھر شرک کے بھی جتنے اقسام ہیں، اللہ کے علم میں شرک کرتے ہیں لوگ، اللہ کی قدرت میں شرک کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں شرک کرتے ہیں، اور چیزوں میں شرک، حلف میں شرک کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات اور تصرفات میں شرک کرتے ہیں. جتنے انواع شرک ہیں ان سب کی نفی آئے. تو سب سے پہلا مسئلہ، بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ توحید. اور توحید پر بھی ہمارا ایمان اسی طرح ہو جس طرح سمجھایا ہے، پڑھایا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ تو ہر آدمی کہتا ہے میں موحد ہوں، ورنہ تو ہر آدمی توحید کا دعوے دار ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ مکہ مکرمہ کے اندر عمالقہ اور جرہم کے زمانے سے بت پرستی چلی آ رہی تھی. مشرکین مکہ جو تھے ان کے زمانے میں بھی 360 بت جو ہے اللہ کے کعبے کے اور کعبے کے باہر بھرا ہوا تھا.
لیکن پھر بھی وہ کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. تو اس لیے یہ تو کوئی مشرک بھی کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں مشرک ہوں. کوئی کافر بھی کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میں کافر ہوں. جو ہندو 35 کروڑ دیوتا کو مانتا ہے اور جو ہندو روزانہ ایک نئے بت کی پوجا کرتا ہے، کبھی جمنا کی، کبھی گنگا کی، کبھی گائے کی، کبھی بتوں کی، کبھی کس کی، اس سے بھی پوچھو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو توحید مانتے ہیں، یہ تو سارے جتنے ہیں یہ سارے ہیں اسی کے، ہم بھی ایک بھگوان مانتے ہیں، ہم بھی اسی کی تلاش میں ہیں، اسی کی جستجو میں پھر رہے ہیں. اسی طرح یہودیوں سے پوچھ لو، وہ بھی اپنے عام و توحید کا دعویٰ کریں گے. نصرانیوں سے پوچھ لو، حالانکہ تثلیث کے قائل ہیں، ان کے باوجود بھی ان سے پوچھو تو کہیں گے نہیں جی ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، بالکل اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، وہ بھی یہ دعویٰ کریں گے. اور اسی طرح ہمارے بعض جاہل بیچارے جو ہیں، اللہ پاک رحمت فرمائے، بعض جاہل ہیں جو جہل کی وجہ سے، اور بعض ضدی ہیں جو ضد کی وجہ سے، وہ بھی انواع من الشرک کرتے ہیں. اللہ کے سوا غیروں کے نعرے لگاتے ہیں، غیروں کے نام پہ منتیں دیتے ہیں، غیروں کے نام پہ نظریں اور دیگیں چڑھاتے ہیں، غیروں کے نام پہ جناب اعتکاف بیٹھتے ہیں، غیروں کو پکارتے ہیں، غیروں کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں. ان سے بھی پوچھو وہ کہیں گے ہم وحید ہیں. اس طرح تو ہر آدمی، کوئی آدمی ماننے کے لیے کبھی تیار ہوتا ہے کہ میں گمراہ ہوں؟ کوئی آدمی کبھی ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ میں بھٹکا ہوا ہوں یا میں راہ بھولا ہوں؟ اگر اتنا آدمی کے دل میں خیال آ جائے پھر تو راستے پہ آ جائے گا. مشکل تو سب سے بڑی یہی ہے کہ وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، ہر آدمی اپنا اپنا جو طریقہ اختیار کر چکا ہے اسی کو وہ دین سمجھتا ہے اور دوسرے آدمی کے دین کو غلط کہتا ہے. حالانکہ قاعدہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ ہم نے کلمہ بھی حضور کا پڑھا ہے، اور توحید کا سبق پوری دنیا کو جو پڑھایا ہے وہ کس نے پڑھایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام. تو اب توحید کو ہم سمجھیں گے کہاں سے؟ جو سمجھائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جو توحید کا سبق حضور نے پڑھایا، حضور نے سمجھایا اور پورے صحابہ کو اس طریقے پہ لا کے کھڑا کر دیا، وہ طریقہ قابل قبول ہوگا. باقی جتنے طریقے ہیں وہ مردود ہوں گے اور ناقابل قبول ہوں گے، چونکہ توحید میرے اللہ کی ہے. پڑھانے والا حضرت محمد مصطفیٰ ہے، سمجھانے والے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، اور شرک کے مٹانے والے جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں. شرک کے انواع سمجھانے والے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں. تو یاد رکھیں پہلا مسئلہ جو ہے مسئلہ توحید، اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے نبوت و رسالت. پہلا مسئلہ توحید، یاد رکھ لیں، دماغ میں بٹھا لیں، کیونکہ اللہ کے قرآن کا ساری بحث انہی مسئلوں میں ہے. سارے قرآن کو آپ کھول لیں، الف سے لے کر والناس تک چلے جائیں، سب سے بنیادی مسئلے جو ہیں وہ یہ تین ملیں گے آپ. ان کے علاوہ آپ کو ملیں گے انبیاء علیہم السلام کے واقعات، وہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کو کہیں اوامر ملیں گے، کہیں نواہی ملیں گے، کہیں حدود ملیں گے. لیکن سارا قرآن مقدس جو ہے الف سے لے کر یہ تک جو بحث کرتا ہے، اور ہر سپارے میں، ہر رکوع میں، ہر صورت میں کوئی صورت آپ ایسی تلاش نہیں کر سکتے ہیں جس میں کسی نہ کسی رنگ میں میرے اللہ نے ان تین مسائل میں سے کسی مسئلے پر بحث نہ فرمائی، کیونکہ یہ بنیاد ہے. اگر بنیاد غلط ہو جائے، عمارت آپ کتنی بناتے جائیں دھڑام سے نیچے گر جائے گی. تو اساس کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ نمبر 1 توحید. نمبر 2 مسئلہ کیا ہے؟ نبوت و رسالت. نبوت و رسالت یعنی تمام اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا. لیکن یہ ایمان بھی کس طرح ہوگا؟ جس طرح سمجھائیں گے حضرت محمد مصطفیٰ، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ہوگا. اگر حضور نے نہ سمجھایا اور ہم نے نبی کے بارے میں کوئی اپنا عقیدہ رکھا تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو، کیونکہ ہمارے آقا اور نبی پاک کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام انبیاء کے بارے میں ہمیں کس نے بتلایا ہے؟
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام رسولوں کے بارے میں ہمیں کس نے خبر دی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بھی ہم حضور سے ہی پوچھیں گے کہ نبی کون ہوتا ہے، نبی کس جنس سے ہوتا ہے، نبی کے اختیارات کیا ہوتے ہیں، اللہ انہیں کیوں بھیجتے ہیں، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہوتا ہے، اور ہمیں ان پر ایمان لانے کے لیے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. تو جو فرمان حضور سمجھائیں گے وہ حق ہوگا، اور حضور کے فرمان کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ باطل ہوگا. ایک آدمی اپنے دماغ سے بناتا رہے کہ بھی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھوں، تو ہمارا بنانا جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے، ہمارا سوچنا جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے، ہمارا فکر جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی ہم نے کس سے پوچھنا ہے؟ جس نے سمجھایا تھا لا الہ الا اللہ. یہ مسئلہ کس نے سمجھایا تھا؟ حضور نے. تو اب محمد الرسول اللہ کا مسئلہ کس نے سمجھانا ہے؟ وہ بھی حضور پاک نے سمجھانا ہے، وہ بھی ہمیں حضور پاک نے بتلانا ہے. ورنہ ہر آدمی اپنے عقل سے نبی کے بارے میں ایک خیال قائم کر لے، ہر آدمی اپنی رائے سے اللہ کے انبیاء کے بارے میں ایک فکر قائم کر لے، ایک کہانی قائم کر لے، ایک دماغ میں بٹھا لے کہ جی نبی کو ایسا ہونا چاہیے. تو وہ ہمارا دماغ جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہوتا. اصل بات وہ قابل اعتماد ہوگی جو فرمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. یعنی چھوٹی سی مثال سمجھ لیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں وہ اولاد آدم ہیں، وہ اولاد آدم ہیں. یہ ہمیں کس نے سمجھایا ہے؟ حضور پاک نے، کہ جتنے پیغمبر پہلے آ چکے ہیں اور حضور تک تمام انبیاء جو ہیں یہ اولاد آدم ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں اولاد آدم میں بھیجے ہیں اور مرد بھیجے ہیں. یعنی کیا مانا؟ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ نبی عورت ہو سکتی ہے ہم مان لیں گے. یعنی کوئی آدمی اگر ایسا عقیدہ رکھے کہ جی عورت بھی نبی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ایسے کہنا نہیں ہے بلکہ ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. عورتیں بڑی تیز ہیں ماشاءاللہ، ہر میدان میں آگے بڑھی ہے. ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. وہاں اس زمانے میں جو مولوی حضرات تھے، علماء تھے، وہ گئے، اس نے کہا اللہ کے بندی اللہ تمہیں ہدایت دے، تم نے کیسے نبوت کا دعویٰ کر دیا؟ حضور کی تو حدیث مبارک ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اس نے کہا تو حضور نے مردوں کی نفی کی ہے، عورتوں کی تو نہیں کی. حضور نے کہا ہے میرے بعد کوئی نبی یعنی مرد نہیں ہوگا، یہ تو نہیں فرمایا کہ عورت بھی نہیں ہوگی. تو لہذا میں تو ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. لیکن پھر اس کی نبوت کی کہانی بھی ایسے ختم ہوئی کہ ایک اور نبی پیدا ہوا جھوٹا، ان دونوں کی شادی ہو گئی تو ایک کی نبوت تو ویسے ختم ہو گئی، اور دوسرا مرتد ہو کے مارا گیا تھا، اس کی تب جان چھٹ گئی. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آج کوئی یعنی ساری مخلوق نعوذ باللہ ایک بات پہ اتفاق کر لے کہ جی نبی عورت نبی بن سکتی ہے، اور میرے مدنی فرماتے ہیں کہ نہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی اور آپ بھی ایسا کوئی نبی نہیں بھیجا مگر مرد. تو ہم حضور کی بات مانیں گے یا لوگوں کی؟ ہاں جی حضور کی مانیں گے. ٹھیک. اچھا اب اسی طرح دوسرا مسئلہ بڑی آسانی سے سمجھ لیں. حضور نے فرمایا کہ ہر پیغمبر جو ہے وہ اولاد آدم ہے. پوچھا گیا حضور آپ؟ فرمایا میں بھی اولاد آدم ہوں، آدم میرا بھی ابا ہے. اب اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ نا حضور کا تعلق ہی بشریت سے نہیں ہے بلکہ آپ تو جن سے نور ہیں اور نبی سارے نور ہوتے ہیں، مدنی پاک فرمائے آدم کے بیٹے ہوتے ہیں، وہ کہہ کے نور ہوتے ہیں، تو ہم کس کی بات مانیں؟ ایک موٹی سی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، کوئی جھگڑے کی تو بات ہی نہیں، کوئی اختلاف والا تو مسئلہ ہی نہیں
کہ ہمیں حضور پاک نے کیا فرمایا کہ قل انما انا بشر، کہ تحقیق پکی بات ہے، انما حصر کا جملہ ہے، اور پھر ساتھ انا ہے، پھر ساتھ بشر ہے، پھر ساتھ مثلکم ہے، اور شان یہ ہے کہ ہوں تو میں بشر لیکن مجھ پہ وحی آتی، اور کسی بشر پہ وحی نہیں آتی، اور جس پہ وحی آتی ہے وہ نبی ہوتا، لیکن ہوتا وہ بشر ہے، ہوتا وہ سید البشر ہے، ہوتا وہ سید ولد آدم ہے، ہوتا آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہے۔ تو نبوت اور رسالت کی جو تعریف بھی کون سمجھائے گا؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو یہ دوسرا مسئلہ کیا ہو گیا؟ پہلا توحید اور دوسرا نبوت و رسالت۔ اگر ان دو میں سے کسی پر ایمان نہ ہو تو آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ تیسرا مسئلہ ہے اس بات معاد۔ کیا معنی؟ اللہ کی توحید پر بھی ایمان ہے اور انبیاء کی نبوت پر بھی ایمان ہے، رسولوں کی رسالت پر بھی ایمان ہے، لیکن قیامت پہ ایمان نہیں، تو پھر بھی مسلمان نہیں ہو۔ اگر کوئی کہے کہ جی نہیں بس ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد نہیں اٹھیں گے، اور مرنے کے بعد کوئی حشر نہیں، کوئی نشر نہیں، یہ تو مولویوں نے بنا رکھا ہے، پل صراط ہے اور جنت ہے اور جہنم ہے اور حساب ہے اور کتاب ہے اور قبر ہے، اور قبر میں فرشتے آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اور جناب پھر ان کو پل صراط پہ گزرنا پڑے گا۔ یہ ساری کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، بس ہم مر گئے، مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئے، السلام علیکم فی امان اللہ۔ تو اگر قیامت پر ایمان نہ ہو تو تب بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر قیامت پر ایمان نہ ہو، سمجھو مسئلہ، تو گویا نبی پر بھی ایمان نہیں ہے اور اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر قیامت پہ ایمان نہیں، ہمیں قیامت کی خبر کس نے دی ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ۔ تو اگر قیامت کا منکر ہے تو گویا نبی کے فرمان کا بھی منکر ہے۔ اچھا، اگر قیامت پہ ایمان نہیں تو اللہ پر بھی ایمان نہیں، کیونکہ جب ایک کائنات بسائی گئی، اب اس کا جزا سزا کوئی نہ ہو، دنیا میں کافر آئے وہ بھی کھا پی کے مر جائے، مسلمان آئے وہ بھی کھا پی کے مر جائے، تو پھر اللہ کا اچھا عدل ہے کہ نہ مسلمانوں کو کوئی بدلہ ملا اور نہ کافروں کو کوئی تکلیف آئی۔ اگر اگلے جہان کا انکار ہو جائے تو اللہ کے عدل کا بھی انکار، اللہ کے حکم کا بھی انکار، اللہ کی قدرت کا بھی انکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کا بھی انکار۔ تو لہٰذا یہ تین مسئلے یاد رکھ رہے ہیں، اتنے بنیادی مسئلے ہیں کہ ان پر بھی ایمان میں سے ایک میں بھی ذرا ایمان کی کمی آ جائے تو آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اچھا، قیامت پر بھی ایمان ہم کیسے لائیں گے؟ جیسے سمجھائیں گے کون؟ حضرت محمد رسول اللہ اچھا، چاہے ہمارے عقل میں بات نہ آئے، اب حضور نے فرمایا اللہ مومن کے لیے قبر کو کھلا کر دیتے ہیں، اللہ مومن کے لیے قبر کو کھلا کر دیتی ہے، اور کافر پہ قبر تنگ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں بھی دب جاتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اپنے مومن بندوں کی قبروں کو باغ جنت بنا دیتے ہیں اور کافروں کی قبروں کو جہنم کا گڑھا بنا دیتے ہیں۔ اب ہمارا عقل کام نہیں کر رہا، ہمارے سامنے قبریں ہیں، ساری قبریں کھلتی ہیں ایک جیسی، کسی میں ہمیں نہ جنت نظر آتی ہے اور کسی میں ہمیں نہ جہنم نظر آتی ہے، اور جتنی قبر کا ہم نے فاصلہ رکھا ہے 2 فٹ چوڑی، جب 20 سال کے بعد جو کھولو تو ہوئی 2 فٹ ہے، بڑی تو ہے نہیں، بظاہر عقل میں ہمارے بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا، پھر قبر کو جب ہم نے بند کر دیا تو فرشتے کیسے داخل ہوئے؟ اور داخل ہوئے تو کہیں سے ہمیں سوراخ بھی نظر نہیں آیا، اور پھر وہ سوال کر کے چلے گئے، پھر بھی ہمیں نظر نہیں آیا۔ اچھا، اسی طرح مثلا قبر کے ساتھ قبر ہے، اس قبر کو جو 70 ہاتھ بڑھایا جائے تو یہ مردہ تو دوسری قبر میں داخل ہو جائے، وہ اس قبر میں داخل ہو جائے۔ اب بظاہر بات عقل میں نہیں آ رہی، لیکن فرمان کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا۔ ہم کہیں گے ساری دنیا کی عقل جھوٹی ہے لیکن فرمان سچا ہے محمد مصطفیٰ کا، کہ اگر ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اور فرشتہ جا سکتا ہے تو قبر میں بھی جا سکتا ہے۔
ماں کے پیٹ میں اللہ بچے کو رزق پہنچا سکتا ہے، آسانیاں پہنچا سکتا ہے، وہاں اس کے سارے مراحل طے کر سکتا ہے۔ اور ایک انسان کا پیٹ ہے، اتنی سی جگہ ہے، رحم کے اندر ہے، ظلمات ثلاث میں ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں وہی فرشتے کی ڈپٹی لگا دیتا ہوں، اور وہ نطفے کو ہاتھ میں لے کے مجھ سے پوچھتا ہے اللہ میاں حکم دو، ذکر انثی شقی سعید، مرد ہو کہ عورت ہو، شقی ہو کہ سعید ہو، عمر کیا ہے، رزق کیا ہے، کتنا زندہ رہے گا، کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا، سارا وہی لکھ دیتا ہوں۔ نہ ماں کو پتا ہے نہ باپ کو، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو یہ حکم دینے والا اور سمجھانے والا ہمیں کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اپنی قدرت سے، چونکہ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے عالم دنیا علیحدہ عالم ہے، عالم برزخ علیحدہ عالم ہے، عالم آخرت علیحدہ عالم ہے۔ جب تک اس عالم میں ہم نہ گزریں اس کے بارے میں ہم بات سمجھ سکتے نہیں۔ وہ عالم ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ اب آپ نے نہیں دیکھا، ساری زندگی کتابوں میں پڑھتے ہیں کعبہ شریف ہے، عمرہ کرنا ہے، طواف کرنا ہے، حجر اسود سے شروع کرنا ہے، صفا مروہ دوڑنی ہے، کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتا جب تک کعبہ نہ دیکھیں۔ جب کعبہ دیکھا ہی نہ ہو، کتابیں پڑھنے سے کیا پتہ لگے کہ حجر اسود کیا ہوتا ہے؟ کتابیں پڑھنے سے کیا پتہ لگے کہ حجر اسود ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، شرق میں ہے، غرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، صفا مروہ ادھر ہے، صفا ادھر ہے، مروہ ادھر ہے، یا صفا ادھر ہے، مروہ ادھر ہے۔ کتابوں کا پڑھنا علیحدہ بات ہے۔ جب آدمی آ کے دیکھتا ہے تو جو ان پڑھ ہے، جو بالکل پڑھا لکھا نہیں، وہ بھی کہتا نہیں جی نہیں چھوڑو، حجر اسود ادھر ہے، وہ دو لوگ ادھر بوسہ دے رہے ہیں، ادھر تھوڑا دے رہے ہیں، وہ حجر اسود ہے، اور جناب یہ حتیم ہے، اور صفا جی ٹھیک ہے جی ادھر بتی لگی ہوئی ہے، ادھر سے نکلیں گے صفا ہے، اور وہاں جا کے ختم کریں گے مروہ ہے، صفا سے شروع کریں گے مروہ پہ ختم کریں۔ ساری زندگی کتابوں میں پڑھاتے رہو مینا ہے، مزدلفہ ہے، کیا پتہ کیا ہے مینا، کیا ہے مزدلفہ، جب تک کوئی اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ تو جب تک ہم نے یہ دنیا نہیں دیکھی تھی، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو کوئی سمجھائے کہ بھائی جب تم باہر آؤ گے بڑی دنیا ہے، بڑے شہر ہیں، بڑی زمینیں ہیں، بڑے پہاڑ ہیں، وہ کہے گا پاگل ہو گیا، دنیا تو یہی ہے جو ماں کا پیٹ ہے، اور کون سی دنیا ہے؟ کیونکہ اس نے وہی دنیا دیکھی ہوتی ہے، باہر والی دنیا نہیں دیکھی ہوتی۔ چونکہ ہم نے عالم برزخ نہیں دیکھا، ہم نے عالم آخرت نہیں دیکھا، تو جس عالم کو ہم نے دیکھا نہ ہو اس کا سمجھنا جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس پر تو ہمیں ایمان لانا پڑے گا، اس ذات پاک پر جس کو اللہ نے عالم برزخ بھی دکھلا دیا ہے اور عالم آخرت بھی دکھلا دیا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو قبر کی عذاب کی کیفیت بھی دکھلا دی ہے، اور اللہ نے جنت کی سیر بھی کرا دی ہے، اور اس سچے پاک نبی نے ہمیں بتلایا ہے کہ عذاب قبر بھی برحق ہے، اور نعیم قبر بھی برحق ہے، اور جنت بھی برحق ہے، اور دوزخ بھی برحق ہے۔ تو اب ہم اس پر ایمان اسی طرح لائیں گے جیسے سمجھائیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں ہم نے عقل سے کام لیا وہاں ہم ٹھوکر کھا گئے، وہیں جناب ہم مر گئے۔ یہ جو آج کل لوگوں میں ایک جھگڑا بنا ہوا ہے نا، او جی ایسی بات ہے، اسلام عقل کے خلاف تو نہیں ہو سکتا نا، ضرور ہمارے عقل میں بات آنی چاہیے، اور یہ بات جو ہے ہمارے عقل میں نہیں آ رہی۔ بھائی اسلام عقل کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک بات ہے، لیکن عقل کس کا؟ پہلے ہم یہ تو فیصلہ کریں نا کہ فلاں عقل، عربوں کا عقل، اجمیوں کا عقل، سندھیوں کا عقل، بلوچیوں کا عقل، پٹھانوں کا عقل، کس کا عقل؟ کوئی عقل بھی تو پہلے چنو، منتخب کرو نا، بھی جو اس عقل کے مطابق ہو وہ بات ٹھیک ہے۔ تو جب دنیا میں کروڑ عقل ہے یا ارب ہا عقول ہے، تو ہر عقل کی جو بات ہو وہ مانتے چلے جائیں، پھر دین تو نہ ہوا، پھر تو بچوں کا کھلونا بن گیا، پھر تو دین نہ ہوا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کا ایمان کیا ہے کہ ساری دنیا کا عقل قربان ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے عقل میں،
ساری دنیا کا علم ہیچ ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے علم کے مقابلے میں، ساری دنیا کی سمجھ ہیچ ہے میرے مدنی پاک کی سمجھ کے مقابلے میں، کیونکہ ہمارے عقل مندوں تک محدود ہیں۔ نبی کے عقل کا تعلق ہوتا ہے سیدھا اللہ کی وحی، اور جیسے اللہ کی وحی غلطی نہیں کرتی اسی طرح اللہ کے نبی غلطی نہیں، وہ بھی غلطی سے پاک ہوتی ہے اور پیغمبروں کی زبان بھی غلطی سے پاک ہوتی ہے۔ تو لہذا ہمارا ایمان اور ایقان کیا ہوا کہ جو طریقہ ہمیں بتلائیں گے اور جو عقیدہ ہمیں سمجھائیں گے، کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اسی کے مطابق ہم عقیدہ رکھیں گے تو ایمان ہوگا، اور عقیدہ نہیں رکھیں گے تو ایمان نہیں ہوگا۔ تو اب کتنی مسئلے ہو گئے جی؟ 3 مسئلے۔ پہلا کیا تھا؟ اور مہربانی کریں بیٹھ جائیں، ذرا ہوا بھی آنے دیں، سارے حضرات جہاں کھڑے ہیں نہیں بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ الحمدللہ اللہ رحمت کرے گا، بس دعا کیا کرو اللہ صحت دے، اللہ آواز میں، علم میں اور زیادہ ہمت قوت صحت دے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ دین کی بات پہنچا سکیں۔ اب جناب سمجھ آ گئی، 3 مسئلے یاد رکھ لیں۔ پہلا مسئلہ توحید، دوسرا مسئلہ نبوت اور رسالت، اور تیسرا مسئلہ کیا تھا؟ قیامت۔ کیوں رکھ لو آسانی کے ساتھ قیامت؟ تو اب جناب پچھلی صورتوں میں آپ نے مسئلے جو پڑھے ہیں ان کا تعلق کس سے تھا؟ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کے ساتھ تھا، یوں سمجھ لو اس کا مسئلہ تعلق تھا نبوت اور رسالت کے ساتھ۔ تو اب یہ صورت مبارک جو ہے اس کا تعلق ہے قیامت کے ساتھ، اس کا تعلق ہے بعث اور ہماری اگلی زندگی جو ہے عالم آخرت کے ساتھ۔ تو اس صورت کا مسئلہ اور یہ بنیادی مسئلے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تمام مسلمانوں کو ان مسائل کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جناب اس صورت کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ نے یہاں قسمیں کھائی ہیں، جیسے پہلی صورت میں بھی اللہ نے، سورۃ الضحیٰ میں بھی اللہ نے قسم کھائی تھی کہ نہیں؟ کتنی قسمیں کھائی تھی یاد ہے؟ کتنی تھی؟ 2، ایک تھی دن کی اور ایک تھی رات کی، والضحیٰ، اور دوسری قسم تھی واللیل کی۔ اب اس میں اللہ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مجھے قسم ہے تین کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، مجھے قسم ہے طور سینین کی، اور مجھے قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ تو یہاں کتنی 4 قسمیں آ گئی، یہاں وہاں 2 قسمیں تھیں، ایک دن کی اور ایک رات کی، اور یہاں اللہ نے 4 چیزوں کی قسم کھا لی، ان میں سے ایک تین اور ایک زیتون اور ایک طور اور ایک جو ہے البلد الامین۔ بس اب جناب سمجھیں کہ تین اور زیتون سے کیا مراد ہے؟ تین اور زیتون کے بارے میں جو اللہ نے قسم کھائی ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلا قول مبارک تو یہ ہے کہ تین کہتے ہیں انجیر کو، تین کہتے ہیں انجیر۔ انجیر تو جانتے ہیں نا آپ کے ملک میں بھی عام ہوتا ہے درخت انجیر کا بڑا پھل ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے۔ اور زیتون البتہ آپ کے ملک میں نہیں ہوتا، چونکہ زیتون اصل شام میں ہوتا ہے اور وہ پھر عرب میں زیادہ ملتا ہے۔ تو بہرحال زیتون جو ہے وہ بھی ایک درخت کا پھل ہے، اس کو بطور اچار بھی کھاتے ہیں، بطور سالن بھی کھاتے ہیں، اور زیتون کا تیل جو ہے اس کو بھی ہر کام میں استعمال لایا جاتا ہے، اور زیتون کا اصل جو ہے وہ شام کا ملک ہے، اور اب کسی بعض اور علاقوں میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو بہرحال تین کہتے ہیں انجیر، اور زیتون جو ہے زیتون مشہور ہے اسی نام سے۔ اب جناب علماء نے فرمایا کہ بھئی یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے، اور جس چیز کی مالک قسم کھائے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی، اس لیے علماء نے فرمایا کہ تین جو ہے یہ ایک ایسا درخت ہے کہ اس کے بڑے فوائد۔ انہوں نے کہا مثلاً آپ دیکھیں بعض پھل ایسے ہوتے ہیں جن کا اندر سے مغز کھایا جاتا ہے لیکن چھلکا نہیں کھایا جاتا۔
بعض ایسے ہوتے ہیں چھلکا تو کھایا جاتا ہے لیکن گٹھلی نہیں کھائی جاتی. بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا قشر اوپر ہوتا ہے اور گودا اندر ہوتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا گٹھلی اندر ہے اور گودا باہر ہے. جیسے آپ کھجور کھائیں، آپ اوپر کا حصہ کھائیں گے، اندر سے گٹھلی نکال کے پھینکیں گے. آم کھائیں گے، اوپر سے گودا کھائیں گے اور اندر سے گٹھلی نکال دیں گے. اور انجیر ایک ایسی چیز ہے ماشاءاللہ کہ یہ سارے کا سارا پھل جو ہے استعمال ہوتا ہے. اس کا چھلکا بھی استعمال ہوتا ہے، گودا بھی استعمال ہوتا ہے، اور اندر جو ہلکا سا بیج ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے. حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ بھی آ گیا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں یہ جنت کا پھل ہے تو ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جنت کا پھل جو ہے اس میں بھی گٹھلیاں نہیں ہوں گی، اس میں بھی کوئی گٹھلی نہیں ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ میرے آقا خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے انجیروں کا ایک طبق ہدیہ پیش کیا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ کلو، آپ نے فرمایا بھی کھاؤ، یہ بہت ہی بڑا فائدہ مند پھل ہے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ من وجہ فاقہ ہے، من وجہ غذا ہے اور من وجہ دوا ہے. ورنہ یہ ہے کہ دنیا میں جو پھل ہیں کوئی صرف پھل ہے لیکن غذا اور دوا نہیں ہے. کوئی غذا ہے دوا نہیں ہے، کوئی دوا ہے غذا نہیں ہے. یہ تین ایسی چیز ہے کہ یہ اور دوا بھی ہے. حتیٰ کہ اطباء نے لکھا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو بواسیر کو ختم کرنے والی ہے، جو نقرس کو ختم کرنے والی ہے، اور جو معدے کی تلئین کرنے والی ہے، جو قبض اور ارتحال کی بیماریوں کو دور کرنے والی ہے، جو لاغر اور کمزور کو موٹا کرنے والی ہے، جو انسان کے چہرے پر جمال اور حسن میں اضافہ کرنے والی ہے. ان نے اس کے فوائد میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. بہرحال یہ علوم طب کا تعلق ہے، ہمارا اس سے کوئی بحث نہیں. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی فائدے، ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمتیں ہیں. ورنہ اللہ تبارک و تعالی جس پھل کا بھی قرآن میں ذکر کریں اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی. اس لیے اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ تین کا درخت جو ہے یعنی انجیر کا، انہوں نے کہا کہ اسی کے وہ اوراق تھے کہ جب اللہ نے آدم و حوا علیہم السلام کے لباس کے اترنے کا حکم دیا تھا تو انہوں نے انہی کے پتوں کو بطور لباس استعمال کیا تھا. بعض علماء نے لکھا ہے لیکن کسی صحیح روایت مبارک میں نہیں ملتی. بہرحال کتابوں میں یہ ذکر ہے، کتابوں میں پایا گیا ہے، لیکن وہ کتابیں ساری اسرائیلی روایات ہیں. ان کے بارے میں ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی سچی ہیں کتنی جھوٹی ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی وہ کتابیں ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو بھی بدل ڈالا، جنہوں نے تورات بدل دی، جنہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب انجیل بدل ڈالی. ان کی لکھی ہوئی روایات پر اعتماد جو ہے نہیں کیا جا سکتا. لیکن بہرحال انہوں نے ایک بات لکھ ڈالی ہے اور اسی کو لوگوں نے مشہور بھی کر دیا ہے. لیکن قرآن پاک میں اتنا ہے کہ یخصفان من ورق الجنہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنا بدن ڈھانپ رہے تھے، لیکن وہ پتے کیا تھے وہ جب خدا نے ہی ذکر نہیں کیے. اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کا کوئی ذکر نہیں کیا. تو بہرحال بعض علماء نے ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ وہ انجیر کے پتے تھے. اور بعض لوگوں نے تو عجیب روایتیں لکھی ہیں، کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، یہ اصل قصہ یہ ہے، مشکل یہ بن گئی ہے، دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت دے اور اللہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو ہدایت دے. اصل میں یہ جھوٹی روایتیں جتنی ہوتی ہیں نا ان میں لذت بڑی ہوتی. آپ نے دیکھا نہیں حرام میں لذت ہوتی ہے، حلال آدمی کو پسند نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا چور کتنی محنت کرتا ہے. ابھی کبھی آپ نے اتنے رزق کے لیے محنت کی ہے؟ ساری ساری رات جاگتا ہے، گندگیوں میں چھپا بیٹھا ہے، سردیوں میں دریا عبور کر رہا ہے، اور جناب چھپ چھپ کے بیٹھا ہے. کہیں کتے کی آواز آئی تو پھر خود کتا بن کے چھپا ہوا ہے، اور دیواروں کے نیچے گزر رہا ہے، چھتوں کے اوپر چڑھ رہا ہے، رسوں سے لٹک رہا ہے. کبھی آپ نے اپنے رزق کے لیے اتنی کوشش کی ہے؟
آپ نے اپنی بیوی کے لیے کبھی اتنی محنت کی ہے جتنی حرام کی عورت کے لیے کرتے ہیں؟ جتنی اس کے لیے لباس اور ہدایا اور میک اپ کے سامان اور چیزیں اور خدمت اور نیاز مندی اور فرما برداری اتنی کبھی ماں کی بھی نہیں کی ہوگی. اس میں کوئی واقعہ ہے، حقیقت ہے. تو یہ ایک اتفاقی بات. اسی طرح جتنی جھوٹی روایتیں ہیں نا ان میں لذت بڑی ہوتی، ان میں لذت بڑی ہوتی ہے اور لوگ جناب بڑے منہمک ہو جاتے ہیں اور بڑے غور سے سنتے ہیں اور بڑی توجہ سے اور پھر جھومتے ہیں اور واہ واہ ہوتی ہے. اور پھر مولوی کو تو مزہ آتا ہے جب لوگ پاگل ہو رہے ہوں. ہاں جی، جب لوگ جھوم رہے ہوں اور جناب خوش ہو رہے ہوں تو پھر مولوی صاحب اور اکڑتے جاتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے یہ تو خوش ہو رہے ہیں اور میں جہنم میں جا رہا ہوں. یہ وہ نہیں سمجھتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اللہ پاک رحمت فرمائے. یہ جتنی روایات ہوتی بڑی عجیب ہے. انہوں نے جناب ایک اور روایت بھی کھڑی ہے. انہوں نے کہا آدم علیہ السلام جب اترے زمین میں تو انہوں نے جناب اسی انجیر کے پتے جو تھے بدن پہ باندھے ہوئے تھے اور وہاں ہرنیاں چر رہی تھی. ہرنیاں جو آئیں تو وہ بھی ان پتوں کو کھانے لگیں جو آدم علیہ السلام نے لپیٹے ہوئے تھے. اچھا جی. اور ہرنیوں نے جب کھایا کہتی ہیں دوسرے دن ہرنیوں کی آنکھیں خوبصورت ہو گئیں، ان پہ بڑا جمال آ گیا، ان پہ بڑا حسن اور کمال آ گیا. وہ تو ساری اکٹھی ہو کے پھر آ گئی آدم علیہ السلام کے وہ پتے کھانے کے لیے. یعنی اندازہ کرو کیسے روایت بنائی. لیکن کسی نے یہ غور نہیں کیا کہ بھئی اب بھی ہرنی آدمی کو دیکھے تو قریب آئے گی بھاگ جائے گی. نہ آپ نے ہرن کا کبھی شکار نہیں کیا. ہم تو شکاری لوگ ہیں، ہم تو جانتے ہیں کہ ہرن کا شکار کیسے کیا جاتا ہے. ساری رات ہم مر جاتے ہیں، وہ دور سے اس کو احساس بھی ہو جائے کہ یہاں کوئی آدمی ہوگا تو گیا، اور اتنی تیز جائے گا کہ جیپیں پیچھے بھگاؤ تو جیپوں سے بھاگ جاتا ہے. اتفاق سے کوئی گولی لگ جائے تو لگ جائے، کبھی اس کو مارتے مارتے خود آدمی جیپ سے گر جاتا ہے. ایسے حالات ہوتے ہیں. اور جس جانور نے سب سے پہلی دفعہ آدم کو زمین پہ دیکھا ہو وہ ڈر کے بھاگ جائے گا کہ پتے کھانے آئے گا. کوئی عقل کی بات ہے نہ ایمان سے کہو کوئی عقل مانتا ہے. اچھا، اور ہرنیاں اگر آدم علیہ السلام سے دنیا میں پہلے اللہ نے پیدا کر دی تھی تو ان کی غذا بھی پیدا کر دی ہوگی. ایک اصولی بات ہے نا جی. بھئی گائے بنی تو گائے ہے، بکری بکری ہے، بھیڑ بھیڑ ہے، دمبا دمبا ہے، اونٹ اونٹ ہے، گھوڑا ہے. ہر چیز کی ایک شکل ہے. اگر اللہ نے ان ہرنیوں کو بھی پیدا کیا تو ان کی بھی تو ایک شکل ہوگی نا. اور جس شکل میں وہ پیدا ہوئی ہوں گی ان کے مطابق اللہ نے ان کی غذا کا بھی انتظام فرمایا ہوگا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ نے فرمایا کوئی چیز زمین پہ چلنے والی ایسی نہیں جس کا رزق میرے ذمہ نہ ہو. تو پھر وہ آدم علیہ السلام کے پتے کھانے کے لیے منتظر تھی. عجیب بات. جیسے اور بڑی بڑی عجیب روایات ہیں. جیسے یہاں ایک مسجد بلال بڑی مشہور ہے کہ نہیں؟ جناب ہمارے حاجی آتے ہیں نا، ماشاءاللہ. پہلے میرا گھر اسی راستے پہ ہوتا تھا، کرایہ دار آدمی کبھی ادھر کبھی ادھر. تو ایک بڑھیا آ گئی، کہنے لگی کہ بیٹا یہ مسجد بلال کا راستہ جانتے ہو؟ مجھے اب اندازہ تو تھا کہ کیا کہہ رہی ہے. میں نے کہا نہیں اماں جی میں تو نہیں جانتا. اگر بیٹا آپ یہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا یہاں رہتا ہوں. کہنے یہاں رہتے ہیں پھر بھی مسجد بلال کا راستہ نہیں جانتے؟ میں نے کہا اماں میں نہیں جانتا. اگر نہیں جی نہیں بیٹا کہتے ہیں ادھر سے ہی جاتا ہے پہاڑ پہ. میں نے کہا اماں جی پہلے تمہاری 70 سال کی عمر ہے، پتہ نہیں فرض نماز بھی پڑھتی ہوگی نہیں پڑھتی. بلال کی مسجد کے لیے پہاڑ پہ چڑھو گی، زندہ نہیں بچتی تم. خامخواہ تم فوت ہو جاؤ گی، کیوں گلے لگتی ہو؟ کوئی مسجد کے چکر میں نہ پڑو. ہاں بیٹا معلوم ہوتا ہے وہابی ہیں تم. میں کہا ٹھیک ہے بھائی، اب بڑی ماں ہے بیچاری، ماں کے برابر. میں کہا جو مرضی ہے کہو، بہرحال بلال کی کوئی مسجد نہ بیٹا ہے پہاڑ پہ. میں نے چڑھنا چڑھو جی، فی امان اللہ، ہمیں کیا. اب جناب انہوں نے ابھی قبیس پہاڑ پہ حضرت بلال کی مسجد کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے دنیا میں. بلال کی مسجد باقاعدہ لوگ زیارت پہ جاتے. اور اتنا کسی نے نہیں سوچا کہ بھی حضرت بلال کی زندگی ایک مکے کی زندگی ہے، ایک مدینے پاک کی زندگی ہے. ٹھیک ہے بات.
جب تک بلال مکے میں رہا مظلوم رہا، اس پہ ظلم ہوتا رہا، جبر ہوتا رہا، وہ امیہ کا غلام رہا، اس پہ تیروں کی اور کوڑوں کی اور پتھروں کی برساتیں ہوتی رہیں، اور غلام آدمی جو نوکر خریدا ہوا آدمی سیدنا ابو بکر نے خرید کے آزاد کیا، حضور کا غلام بنا دیا، تو جس کے غلامی میں جس نے زندگی بسر کی اس کے پاس کہاں سے پیسے آ گئے تھے کہ مسجد بنائی تھی اس نے؟ اور مکی زندگی جب گزر گئی، ہجرت کر گیا، حبشہ چلا گیا، حبشہ سے سیدھا مدینہ چلا گیا، پھر وہ مکے میں کبھی نہیں آیا مکے میں تو حضور کے ساتھ آیا حج پڑھنے کے لیے، حجۃ الوداع کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر حضور کے ساتھ آئے، اور حضور کے ساتھ آنے کے بعد جب میرے آقا واپس گئے تو بلال بھی واپس چلے گئے، تو بعد والی زندگی میں مکے رہا نہیں ہے تو مسجد بنانے کا کیا مطلب؟ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ پہلی زندگی بلال کی گزری ہے تو میرے مدنی کی غلامی میں، ٹھیک ہے، اور مدینے کے بعد زندگی گزری ہے تب بھی حضور کی غلامی میں، اور حضور کا مؤذن ہے حضرت بلال، اور حضور تو ہوتے تھے کعبے میں اور بلال پہاڑ پہ چڑھ جاتا تھا مسجد میں۔ کوئی عقل کی بات ہے؟ لیکن جس کو سمجھاؤ کہ دیکھا جی وہ بھی نے مسجد ہی نہیں بندے، اگے قبراں نہیں سی بندے اور مسجدیں بھی نہیں بندے، کا دماغ خراب ہو گیا ہے، پہلے قبروں کے منکر تھے اب مسجدوں کے بھی منکر، اب تو جناب یہ اللہ کے گھر کے بھی منکر ہو گئے۔ تو اصل پتہ ہے چکر کیا ہے؟ پہاڑ پہ ایک مسجد تھی چھوٹی سی، اور پہاڑ چونکہ اونچا ہوتا ہے، مکے والے لوگ جب چاند دیکھا کرتے تھے تو اس جگہ کھڑے ہو کے چاند دیکھا جاتا تھا، اس سے نام بن گیا مسجد ہلال، وہ مسجد جہاں سے چاند دیکھا جائے۔ 14ویں صدی کے مولوی نے ہے کا جو نیچے علامت تھی اس کو نقطہ بنا کے بلال بنا دیا، سیدھی سی بات بن گئی۔ بات اتنی تھی صرف نقطہ ہی لگانا تھا نا، اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ ہم دعا پڑھتے رہے اور تم دغا پڑھتے رہے، ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا، ایک نقطہ نیچے لگا دو تو مجرم، نقطہ نکال لو تو محرم، دعا کے اوپر نقطہ لگا دو تو دغا بن جائے گا، اور نقطہ مٹا دو تو دعا بن جائے گی۔ اس طرح میرے حضرات نے تو اب آدم علیہ السلام کے پتے بھی ساتھ لے آئے، پھر ہرنیوں کو بھی جنگل سے ڈھونڈ کے لے آئے، اور پھر ہرنیوں نے کھا بھی لیا، اس لیے ہرنیوں کی آنکھیں خوبصورت ہو گئی تاکہ ساری دنیا جا کر انجیر کے پتے کھانے شروع کر دے کہ آنکھیں خوبصورت ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال موٹی بات یہ ہے کہ انجیر جو ہے ایک درخت کا نام، اور والزیتون، زیتون بھی ایک درخت کا نام ہے۔ ہاں البتہ یہاں علماء نے ایک علمی بات لکھی ہے۔ حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جو فن خواب کی تعبیر رویا میں بہت بڑے مشہور عالم تھے، ان کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر دینے کی بڑی سمجھ عطا فرمائی، کیونکہ خوابوں کی تعبیر جو ہے یہ بڑا فن ہے، علم ہے، جیسے انبیاء میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا، اور میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو اللہ نے سب سے زیادہ دیا۔ ان کی خدمت میں ایک آدمی گیا، اس نے کہا وہ بڑا بیمار تھا، دوائیں کر رہا تھا، اس کو شفا نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کہ امام میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے، ایک آدمی مجھے خواب میں کہتا ہے کہ 2 لام قل اللامین، 2 لام جو ہے وہ کھاؤ تو تمہیں شفا ہو جائے۔ اب میں پریشان ہوں کہ 2 لام کیا ہے، کیا کھاؤں؟ تو آپ نے فرمایا زیتون کھاؤ۔ اس نے کہا حضرت زیتون اور 2 لاموں کا کیا تعلق ہے؟ فرمایا قرآن نے نہیں کہا کہ لا شرقیت ولا غربیہ، 2 لام نہیں اس میں؟ عالم کی نظر تو پھر قرآن میں ہوتی ہے نا، جیسے ہم لوگوں کی نظر تو پھر دیوان میں ہوتی ہے نا، تو عالم کی نظر تو قرآن میں ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا قرآن نے کہا ہے کہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، تو 2 لام ہیں اس میں کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا جی بالکل ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ کھاؤ، تو اس نے کھانا شروع کیا، اللہ نے شفا عطا فرمائی۔
اسی طرح ایک روایت مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ میرے آقا کا بھی ارشاد ہے، سرکار مدینہ کا بھی ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کلو منہا، اور ایک روایت میں ہے کلو ودہنوا بہا، کہ اس کو کھاؤ بھی اور اس کے تیل کی بدن پر مالش بھی کرو۔ فرمایا فإنہا من شجرۃ مبارکہ، یہ تیل جو ہے ایک برکت والے درخت کا تیل ہے، تو لہذا اس سے اللہ تبارک و تعالی نے بڑے فوائد اور بڑے منافع رکھے ہیں۔ حضور نے حکم دیا اور کہ اس سے کھائیں بھی اور اس کے تیل کو بطور مالش یا بطور لگانے کے بھی استعمال کریں۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ تین سے مراد انجیر کا درخت ہے اور زیتون سے مراد جو ہے وہ زیتون کا درخت ہے۔ ان چیزوں کی، ان پھلوں کی، ان درختوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس کا بھی ہمیں ایک قول ملتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھا گیا والتین والزیتون، حضرت ابن عباس رضی اللہ، سب کہتے رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، جن کے لیے میرے پاک نبی نے دعا مانگی ہو، حضور نے جس کے لیے دعا مانگی ہو کہ اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم نصیب فرما، اللہ قرآن کی تفسیر نصیب فرما، پھر اس کے علم کا کون مقابلہ کرے؟ ان سے پوچھا گیا کہ والتین والزیتون، اس سے کیا مراد؟ انہوں نے فرمایا التین تینکم والزیتون زیتونکم، انہوں نے فرمایا تین یہی تین ہے بھائی، انجیر اور زیتون یہی زیتون ہے جو تم کھایا کرتے ہو، یہی تین اور زیتون۔ تو لہذا ایک قول یہ ہوا کہ تین سے مراد کیا ہے؟ انجیر ہے، اور زیتون سے مراد کیا ہے؟ زیتون ہے، یاد رکھنا نمبر ایک۔ نمبر دو قول یہ ہے، انہوں نے فرمایا علماء نے کہ نہیں، اللہ نے نام تو لیا ہے تین اور زیتون کا، لیکن مراد وہ جگہ ہے جہاں تین اور زیتون ہوتا ہے، جہاں تین اور زیتون ہوتا ہے، اور تین اور زیتون ہوتا ہے زیادہ شام میں، شام کے علاقے میں سب سے زیادہ تین اور زیتون ہوتا ہے۔ تو گویا انہوں نے فرمایا اللہ نے جو قسم کھائی ہے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ تین سے مراد بھی وہ جگہ ہے جہاں تین ہوتا ہے، زیتون سے مراد بھی وہ جگہ ہے جہاں زیتون ہوتا ہے، اور یہ دونوں درخت زیادہ ہوتے ہیں شام میں، اور شام جو ہے وہ معدن الانبیاء ہے، شام جو ہے وہ معدن الانبیاء ہے کہ اللہ نے وہاں بڑے نبی پیدا فرمائے، اللہ کے بڑے انبیاء وہاں پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا اللہ نے ان جگہوں کی قسم کھائی ہے، فرمایا مجھے قسم ہے والتین والزیتون، یعنی شام کی، وطور سینین، اور مجھے قسم ہے اس پہاڑ کی جس پہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، اور فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور مجھے قسم ہے اس شہر امن والے کی جہاں میرا مدنی پیدا ہوا۔ علماء نے فرمایا اللہ نے ان جگہوں کی قسم کھائی ہے، نام تو تین اور زیتون کا لیا ہے کیونکہ وہ بھی مبعث الانبیاء ہے، اور طور بھی مقام ہے جہاں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، وہ بھی وہ جگہ ہے، اور بلد الامین بھی وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے اپنا نبی پیدا فرمایا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ تین اور زیتون کی قسم نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ جہاں تین اور زیتون پیدا ہوئے ہیں۔ دو قول یاد رکھ لیں، اور تیسرا قول علماء نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین، انہوں نے کہا تین بھی ایک پہاڑ کا نام ہے، زیتون بھی ایک پہاڑ کا نام ہے، طور سینین بھی ایک پہاڑ کا نام ہے، اور بلد الامین سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اور بعض علماء نے فرمایا تین ایک مسجد کا نام ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے جودی پہاڑ پہ بنائی تھی۔ انہوں نے فرمایا زیتون بھی ایک مسجد کا نام ہے جو دمشق کے اندر ہے، اور طور اس پہاڑ کا نام ہے، اور طور سینین علماء نے فرمایا یا تو طور زیتا اور طور سینا، بعض علماء نے فرمایا سینین اس کو کہتے ہیں جو پہاڑ درختوں والا ہو، یعنی جس پہاڑ پہ درخت پیدا ہوں، جس پہاڑ پہ خوبصورتی اور جمال ہو، کیونکہ جب پہاڑوں پہ باغ ہوں تو کتنے خوبصورت نظر آئیں گے، ایک تو اونچا ہوا، پھر پہاڑ ہوا، پھر آباد ہوا، پھر اس پہ ثمر ہو، اور پہاڑ ایک خشک پہاڑ ہے اور ایک وہ جمال اور حسن والا پہاڑ ہے۔
تو بعض علماء نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے، لیکن یاد رکھیں راجح قول وہی ہے والتین والزیتون، فرمایا مجھے قسم ہے تین انجیر کی اور قسم ہے مجھے زیتون کی۔ تو علماء نے فرمایا ہم دوسرے معنوں کی طرف کیوں جائیں جب تین معروف ہے، زیتون معروف ہے؟ اور جب حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں تین تینکم والزیتون زیتونکم، تین اسی کو کہتی ہیں جو تمہارے ہاں انجیر ہے، اور زیتون بھی اسی کو کہتی ہیں جو تمہارے یہاں معروف ہے۔ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، طور سینین سے کیا مراد ہے؟ وہ پہاڑ جس پہ میرے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ اور بلد الامین سے کیا مراد ہے؟ مکہ مکرمہ۔ الحمدللہ زندگی باقی تو بات انشاءاللہ باقی۔ پھر آپ کے سوال رہ جاتے ہیں، اب کیا کریں؟ یا تو آپ سوال ضروری پوچھا کریں اور غیر ضروری سوال جو ہیں وہ نہ لکھا کریں مہربانی کر کے، کیونکہ اصل میں آج کل لوگ فارغ ہیں، وہ حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، سارا دن سوال لکھتے رہتے ہیں کہ چلو بھی شام کو مولوی صاحب آ جائیں گے، خرچ تو ہوتا نہیں، اور سارا دن جو بیٹھے ہیں تو کچھ تو کرتے رہیں۔ یہ مقصد نہیں ہوتا، مقصد ہے آدمی ضروری بات پوچھے، بلا ضرورت نہ پوچھے۔ اچھا جی، ہم نے کمپنی والے ہیں، ہم کو جب کراچی سے لائے تو احرام کیمپ میں پہنچا کر بدوایا۔ بھائی اصولی بات ہے کہ کوئی کمپنی کا ملازم جب اپنے ملک سے آ رہا ہے، اس کی نیت اگر حرم میں آنے کی نہیں تھی، اس کو کوئی پتہ نہیں میں نے کہاں جانا ہے، کمپنی جدے لے جائے گی، کمپنی کیمپ لے جائے گی، کمپنی کہاں لے جائے گی، تو اس پر کوئی جرم نہیں، اس پر کوئی جرم نہیں اگر اس نے احرام نہیں باندھا۔ میں یہاں پر آیا ہوں ماہ شوال میں نے عمرے کیا ہے، اب میں ذی الحجہ میں آؤں گا، بالکل آپ کا حج تمتع ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کے لیے حج کی بکری تمتع کی ضروری ہوگی۔ اگر میرے پاس پیسے نہ ہوں تو آپ کو 10 روزے رکھنے ہوں گے، 3 روزے آپ حج کے دنوں میں 5، 6، 7 یا 6، 7، 8 جیسے بھی موقع ملے رکھ لیں، اور 7 روزے جو ہیں گھر جا کے رکھ لیں۔ ہاں پہلے حج کے دنوں میں جب روزے رکھیں گے ہو جائے گا، روزوں کی جگہ صدقہ نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم تلک 10 کاملہ۔ سورت واقعہ پڑھنے سے آدمی فاقہ سے، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو سورت واقعہ پڑھے تو اللہ اس کو بھوکا نہیں رکھیں گے۔ کہتے ہیں جب اسی نیت سے پڑھیں گے تو پھر تو خلوص نہیں رہے، کسی نیت سے نہ پڑھیں، آپ قرآن کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، یہ اس کی برکت ہے جو خود بخود تمہیں مل جائے، سیدھی سی بات ہے۔ کہتا ہے جی کہ میں نے جب قرآن میں نے کتاب پڑھی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضور کے گناہ بخش دیے گئے، تو اس لیے میں بگڑ گیا کہ حضور کے گناہ کی نسبت حضور کے ساتھ کیوں ہو گئی؟ ہم نے تو نہیں کی، اللہ نے کی، مولوی نے کی ہے یا خدا نے کی ہے؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا، تو یہ نسبت کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے۔ لیکن تیرے میرے گناہوں کا اور نبیوں کا فرق ہوتا ہے، اللہ کے نبی سے تو کوئی بات خلاف اولا بھی ہو جائے تو وہ بڑی بن جاتی ہے، جتنا شان بڑا ہوتا ہے وہاں چھوٹی سی بات بھی بڑی ہوتی ہے۔ آپ نے سنا نہیں کہ حضرت منصور کو لوگوں نے مارا، ایک آدمی نے پھول مارا تو چیخ نکل گئی، انہوں نے کہا لوگ پتھر مارے، انہوں نے کہا وہ تو جاہل تھے، تم تو جاننے والے تھے، تم نے کیوں پھول مارا؟ تم تو جاننے والے تھے کہ نعوذ باللہ کو میں خدا ہوں، میں تو بندہ ہوں، میں تھوڑا کہہ رہا تھا، تم جاننے والے جب جاننے والے پیغمبر ہوتے ہیں، ان سے چھوٹی سی بات بھی اگر شان مبارک کے مطابق نہ ہو تو وہ اس کو خود کہتے ہیں کہ بڑی غلطی ہو گئی، بڑی غلطی ہو گئی۔ جیسے تہجد والے کی تہجد رہ جائے وہ رو رہا ہے، اور ہمارے جیسوں کے فرض بھی چلے جائیں تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو ہر کسی کا جیسے شان ہوتا ہے خطا بھی اسی طرح کی ہوتی ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ وہاں گناہ مراد ہی نہیں بلکہ مراد ہیں الزامات جو لگائے گئے اللہ نے وہ بھی دھو ڈالے۔ تو اس لیے بہرحال اگر اللہ قرآن میں کہہ دے، اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی، اللہ نے فرما دیا کہ نوح علیہ السلام سے کہ اگر تم نے پھر مانگا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، تو اب اللہ کے قرآن کو ہم بدل ڈالیں، اس کا ترجمہ تو وہی کریں گے جو قرآن میں ہے۔ اس لیے تیرے میرے عقیدے بدلنے سے فرق نہیں پڑتا،
کوئی ایک آدمی بدلے گا، بدلو گے، سیدھے راستے پہ آؤ گے تو تمہیں نجات ملے گی، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے شان ہے، اللہ جیسے چاہے اپنے نبیوں کو فرمائے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی کہا کہ مجھے خدا بناؤ، لیکن اللہ فرمائے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بناؤ؟ عیسیٰ نے کہا اللہ میاں آپ تو جانتے ہیں میں نے نہیں کہا، لیکن اللہ پاک فرما رہے اس لیے اب اللہ سارے نبیوں کو بخش چکے، لیکن قیامت میں جب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ ہماری شفاعت کرو، وہ کہیں گے نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنا ڈر ہے میں شفاعت، تو اب نبی کیوں جب اللہ بخش چکا ہے پھر کیوں ڈر رہا ہے؟ اللہ کے بندے کچھ دین کو سمجھا کرو، یہ نہیں کہ ایک کتاب میں نے پڑھ لی تو بس اب میں جناب عقیدہ نہیں بدلتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے سر مڈوانے کے بجائے ٹک لگوائے، یعنی دو بال، ایک بکری ادا فرمائے۔ حج افراد والا دم کی بکری حج والے دن مینا میں کرے، مینا میں کرے، اس کی مرضی مکے میں کرے، مرضی بہرحال کرنی حج کے دنوں میں ہے اور اس کے لیے مستحب ہے، اگر بکری نہ ہو تو حج افراد والے پہ واجب نہیں ہے۔ میں نے عصر کے بعد طواف کیا، نفل نہیں پڑھے، بعد میں پڑھ لو کوئی بات نہیں، جب بھی یاد آئے پڑھ لو، اب پڑھ لو 2 دن بعد پڑھ لو کوئی بات نہیں۔ اگر دوران طواف مجھے استلام کرنا بھول گیا کوئی حرج نہیں۔ میری بیوی میرے ساتھ ہے اور 9 مہینے کا حمل بھی ہے تو کیا وہ حج کرے؟ بھائی آپ دیکھیں اگر وہ حج پہ جانے کے قابل ہو تو لے جائیں، سیدھا اس کو کار میں بٹھائیں، نیت کرے عرفات چلی جائے بس، اور بعد واپس آپ مزدلفہ میں تھوڑا ٹھہریں اور رات ہی رات میں اس کو کنکری مروا کے گھر لے آئیں، بعد میں آرام سے جب فارغ ہو رش نہ ہو طواف زیارت کرا لیں۔ تو اس لیے بہرحال، اور اگر ڈاکٹر اجازت نہ دیں تو نہ لے جائیں، یہ کام ڈاکٹروں سے تعلق رکھتا ہے، مولویوں سے تو تعلق نہیں رکھتا۔ حضور کے روضہ مبارک پر جو سلام پڑھے جائیں گے تو پھر بات تو وہی ہو گئی نا کہ حاضر ناظر نہ ہوئے، جو دور سے پڑھیں گے اللہ پہنچائیں گے، جو وہاں پڑھیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مسلمان سلام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جواب لوٹانے کی قدرت دیتے ہیں۔ میں مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آیا، احرام نکال کر لنگی پہن کے سو گیا، معلوم ہوا کہ بھائی احرام پہن کے آیا میں، پھر رات کو میں نے لنگی باندھ لی، کوئی حرج نہیں، کیا ہو گیا؟ لنگی بھی چادر ہے، احرام بھی چادر، پھر صبح کو پھر احرام باندھے، کوئی بات نہیں۔ یہ تھوڑا ہے کہ ایک دفعہ احرام اگر کھل گیا تو اور بدل نہیں سکتا، کوئی بات نہیں۔ سوال میں جس نے بھی عمرہ کیا ہے اس کا حج تمتع ہوگا۔ اگر میں جدے سے بار بار عمرہ کروں کوئی حرج نہیں۔ اگر مجھے اللہ موقع دے دے حج کا احرام باندھنے، آپ جدے سے سیدھا حج کا احرام باندھ کے چلے جائیں۔ اگر حج کا موقع نہ ملے، ڈیوٹی ہے، تو بغیر حج کے بھی آپ واپس جا سکتے ہیں۔ احرام کراچی کے بجائے میں نے جدے سے باندھا، ایک بکری بطور دم ادا کریں۔ دوران نماز سجدے میں کوئی دعا کر سکتے ہیں جو دعا حضور پاک کی حدیث مبارک میں موجود ہو۔ دوسری شادی کرنی ہو تو پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے، پھر تم نے کر لی۔ پہلی بیوی سے جو پوچھے گا شادی کرے گا؟ پہلی بیوی کوئی ایسی ہوتی ہے شریف کی اجازت دے دے گی؟ اللہ کے بندے، جب اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، پہلی بیوی کا اس میں کیا تعلق ہے؟ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ آدمی 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عدل کر سکتا ہو اور دونوں بیویوں کے حق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ خرچہ، نان، نفقہ، مکان دینا، قصہ کہانی سب اگر تمہیں عدل کی طاقت ہے کر لو، پہلی بیوی کا اس میں کیا تعلق ہے؟ اور اگر فرض محال ایسی بات ہو تو کوئی بیوی کب راضی ہوتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آئز بانڈ وغیرہ کا جو کاروبار ہے یہ بھی سود کی ایک قسم ہے۔ ہاں، ہم نے یہاں نماز پڑھی، 23واں سپارہ امام صاحب نے پڑھا تو سجدہ نہیں کیا، ان کے نزدیک سورۃ سواد میں سجدہ نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدہ نہیں ہے، آپ کے امام کے نزدیک ہے، آپ بعد میں کر لینا، کوئی ایسی بات ہے، کچھ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میرا پاسپورٹ ٹکٹ گم ہو گئی ہے، مکی صاحب نے کوئی دفتر کھولا ہوا ہے، عجیب بات ہے۔
صلاۃ تسبیح کی جماعت جو ہے ان کے نزدیک صلاۃ تسبیح نہیں، وہ تہجد تھی۔ ان شفٹوں والے لوگ ہیں، مختلف شفٹیں، یہ شفٹوں والے لوگ جب حج قریب آ جائے تو مسئلے سمجھ لیں۔ بریلوی جماعت، جماعت اسلامی، یہ جماعتوں کا آپ کو پتا ہے، جس جماعت کا تعلق قرآن و سنت سے ہو وہ حق پر ہے، جس کا تعلق قرآن و سنت سے نہ ہو، بدعات سے ہو، وہ باطل پر ہے۔ سیدھی سی بات۔ آپ یعنی پیدائش سے لے کر مرنے تک ہر جماعت کے عمل کو دیکھ لیں، اگر وہ سنت کے مطابق ہے سمجھ لو یہ سیدھی جماعت، اگر وہ بدعت کے مطابق ہے سمجھ لو یہ گمراہ جماعت۔ ایک موٹی سی بات ہے، اس کے نام کوئی رکھ لو۔ آپ دیکھ لیں کہ مرنے سے لے کر پیدا ہونے تک ایک آدمی بچہ پیدا ہو رہا ہے، کان میں اذان ہے، عقیقہ ہے، سنت کے مطابق سنت ہے۔ اگر جناب وہ ڈانس ہیں اور برتھ ڈے ہیں اور ہیپی ہیپی کے نعرے ہیں سمجھ لو یہ گمراہ ہے، سیدھی سی بات۔ اگر جناب مر رہا ہے شریعت کے مطابق کفن ہے، دفن ہے، الحمدللہ۔ اگر پھر کل ہیں اور جمعراتے ہیں اور چلیسویں ہیں اور عرس ہیں اور میلے ہیں اور ٹھیلے ہیں سمجھ لو گمراہ ہے، سیدھی سی بات۔ جس کا عمل سنت کے مطابق ملے وہ حق والا ہے، نہ ملے تو گمراہ ہے، چاہے اس کا نام مکی رکھ لو، چاہے اس کا نام عربی رکھ لو، چاہے اس کا نام ہندی رکھ لو، چاہے اسلام رکھ لو، چاہے کفر رکھ لو۔ کوئی آدمی اپنا کفر تو مانتا نہیں، ہم نے اس کو آزمانا ہے سنت کی کسوٹی پر۔ جیسے ایک آدمی سونا لے آتا ہے، سنار اس کو کسوٹی پہ لگاتا ہے کہ یہ کھوٹا ہے، یہ کھرا ہے، تم بھی قرآن اور سنت پہ لگا لو، اگر لگ جائے تو کھرا ہے، نہ لگے تو کھوٹا ہے۔ ایک گاؤں میں 80 سال کا پرانا قبرستان ہے، اس کے اوپر مسجد بنائے نہ بنائے، وہ ہمارے والدین مر گئے، طواف حج بالکل کر سکتے ہیں، بیٹے بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے لیے طواف کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ ایک آدمی نے طواف بھی کر لیا، صفا مروہ بھی دوڑ لی، کپڑے پہنے، یاد آیا پھر سر مڈا لیا، ٹھیک ہو گیا، بچ گیا الحمدللہ۔ دم کے گوشت کو کیا کریں؟ غریبوں کو دے دیں۔ رجب کے مال، مہینے میں جتنا مال ہو سب پہ زکات فرض ہے، رجب کا مہینہ نہیں، جس پہ سال گزر جائے۔ تم حساب رجب سے رجب تک کرو تمہاری مرضی، رمضان سے رمضان تک کرو تمہاری مرضی، محرم سے محرم تک کرو تمہاری مرضی، اور انگریزوں کے جون سے جون تک کرو تمہاری مرضی، یہ تمہاری مرضی ہے۔ مقصد ہمارا سال گزارنا ہے، جب سال گزرے گا زکات دے۔ فطر کی نماز جیسے 3 رکعتیں ملا کے پڑھتے ہیں یہ بھی سنت ہے، اور جو سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھتے ہیں وہ بھی سنت کے مطابق ہے۔ یہ شفٹ والے انشاءاللہ حج کے قریب مسئلے پوچھیں۔ اگر ایک مسلمان کی بیوی کرسچن ہو تو وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا، چونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، اور جب تک مسلمان نہ ہو کعبۃ اللہ میں داخل نہیں ہو سکتی۔ نکاح ہو سکتا ہے، تمہارے گھر میں بیوی بن کے رہ سکتی ہے، لیکن مکے کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ فرض نماز بھی کی آخری رکعت میں ملا تو کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھ کے تشہد میں بیٹھ جاؤ، پھر کھڑے ہو کے باقی پوری کر لو۔ ایک آدمی کی تازہ شادی ہوئی، 15 دن کے بعد سعودی عرب آ گیا تو کوئی حرج نہیں، نکاح پکا ہے، کوئی